الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں معذرت چاہتا ہوں منیری صاحب سے بھی اور حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب سے بھی۔ بات یہ کہ وقت کم ہے اور اس تھوڑے سے وقت میں ہم لوگ کچھ کام کی باتیں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تعارف وغیرہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، ہوتا رہتا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا۔ مجھے جیسا کہ میری دلی خواہش تھی کہ خصوصیت کے ساتھ علماء اکٹھا ہوں اور ان سے بات چیت کا موقع ملے، اور دوسرے بھی جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں۔ اصل بات یہ کہنی تھی مجھے کہ علماء کی معاشرے میں ایک خاص حیثیت ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ العلماء مصابیح هذه الامہ، علماء اس امت کا چراغ ہیں۔ چراغ روشنی دیتا ہے، چراغ اپنی ذات کے لیے نہیں جلتا، چراغ گرد و پیش کے لیے جلتا ہے اور اپنے ماحول کو روشنی پہنچاتا ہے، اور چراغ اور شمع جب تک خود نہیں جلتی اور خود نہیں گھلتی اور خود نہیں پگھلتی دوسروں کو آرام اور فائدہ نہیں پہنچا پاتی۔ علماء بے شک مینار ہیں، روشنی ہیں، علم ہیں، ہدایت ہیں، ان کے ذریعے ان کے گرد و پیش کو روشنی ملنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود جلیں اور وہ خود بھولیں۔ جو خود جل نہیں سکتا، جو خود بھول نہیں سکتا، جو درد محسوس نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ علماء کی ذمہ داریاں بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں۔ علماء کی حیثیت اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی ہے، کار نبوت ان کو انجام دینا ہے۔ اس لیے جو نبی کے کلیجے میں غم تھا وہ عالم کے کلیجے میں بھی وہ غم ہونا چاہیے۔ جو نبی کا علم تھا اس علم کا ترکہ بھی علماء کو ملنا چاہیے۔ نبی کے حصے میں جو جہد، محنت، قربانی اور جہاد آیا تھا وہ علماء کے حصے میں بھی آنا چاہیے۔ نبی کا جو اتنا وسیع دائرہ عمل تھا اتنا ہی وسیع دائرہ عمل علماء کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کون سے عالم ہیں؟ ہم تو صاحب عالم ہیں بنگلہ زبان والے، عالم ہیں اردو زبان والے، میرے کام کا دائرہ کون سا ہے؟ ہم دیوبندی عالم ہیں، ہم بریلوی عالم ہیں، ہم اہل حدیث عالم ہیں، ہم حنفی عالم ہیں، ہم شافعی عالم ہیں، ہم مالکی عالم ہیں۔ ہمارے کام کا، ہماری محنت کا، ہماری دردمندی کا دائرہ چھوٹا در چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور پوری امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک عالم کو پوری امت کا درد اور پوری امت کا غم اٹھانا پڑے گا تو وہ عالم ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ اس ملک میں چلے آئے ہیں اور یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کا بہتر انتظام کر دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ہندوستان میں رہنے والے اللہ آپ کی روزی میں اور برکت عطا فرمائے، خوب برکت ہو جائے۔ لیکن اپنی اچھی سے اچھی روٹی کمانے والوں کا نام عالم ہے کیا؟ روٹی اور اس کے بعد چوکر والی نہیں، ذرا اور صاف ستھری ہو جائے اور اس پر گھی بھی لگ جائے اور اس کے ساتھ مزید کچھ پالش کا انتظام ہو جائے، سالن دسترخوان پہ بڑھتا چلا جائے، کیا یہی ہمارا آپ کا کام ہے؟ یہی ہمارا آپ کا مقصد زندگی ہے؟
اسی لیے ہم نے علم دین حاصل کیا ہے اور اسی لیے ہم نائب رسول کے مدعی ہیں. لہجے کی تلخی کو معاف کریے گا، لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھے ہیں؟ ہندوستان میں بھی ہم مبتلا ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ جو تھوڑا بہت ملی اجتماعی کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا درد رکھنے والے، غم کھانے والے، فاقہ کرنے والے، سوکھی روٹی کھا کر اور پیون لگا ہوا کپڑا پہن کر گزر کرنے والے، لیکن اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے علماء مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کے وقت کا سب سے بڑا یہ المیہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے ہی مرو، مگر میرے لیے مسئلہ ضرور ہے کہ ہم کیا کریں. ایک اچھا مدرس ہو سکتا ہے، ایک اچھا مفتی ہو سکتا ہے، ایک اچھا قاضی ہو سکتا ہے، ایک اچھا محقق ہو سکتا ہے، ایک عالم، لیکن وہ مدرسوں میں تنخواہ کہاں ملے گی؟ دارالافتاء میں پیسہ کہاں ملتا ہے؟ یہ تو الگ مسئلہ ہے ہمارے سرمایہ داروں کا اور انتظامیہ کا، کہ علماء کو تنخواہ دینے میں، ان کی ضروریات پورا کرنے میں وہ نہایت بخیل واقع ہوئے ہیں. اور بھی بہت مسائل ہیں، لیکن یہ بھی سچائی ہے دوستو کہ ہمارا رجحان بھی اب ان ملازمتوں کی طرف ہے جہاں کام کریں یا نہ کریں سروس سیکورٹی مل جانی چاہیے، جہاں زیادہ سے زیادہ پیسے مل جانے چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ دین کا وہ سارا میدان خالی ہوتا نظر آتا ہے جس میدان میں علماء کی آج ضرورت ہے. آگے تشریف لے آئیے اور سمجھ جائیے. آ جائیے آگے. مولانا کو اٹھا کر لے آؤ ادھر. مولانا بھی نہ جائے. یہاں تشریف لے، ادھر جگہ یہاں جگہ نہیں. تو دوستو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا، آپ آ گئے ہیں یہاں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی مبارک بات ہے. اللہ آپ کی رزق میں جتنی برکت دے ہمیں اس کے لیے خوشی ہوگی. لیکن کیا آپ اپنی مولویت کا لبادہ ہندوستان پاکستان میں اتار کے آ گئے ہیں کیا؟ بہت آسان راستہ ہے. اب تو ہم روٹی کمانے آئے ہیں صاحب، پیسے کمانا ہے. مزدور ہیں ہم، لیبر ہیں. لیبر آتا ہے روٹی کمانے کے لیے آتا ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس اللہ تعالی کے اس کرم کے اس لبادے کو ہندوستان پاکستان میں نہ اتاریں، لیتے ہوئے یہاں بھی چلے آئیں؟ ہم عالم ہیں، دین کے لیے جیئیں گے، دین کے لیے مریں گے، روزی بھی اللہ ہم کو دے رہا ہے. کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ کیا نقصان ہے آپ کو؟ میرے اس کڑواہٹ کو معاف کیجیے گا، محسوس کر رہا ہوں کہ زیادہ سخت ہو رہا ہوں، لیکن جو تماشے میں نے سعودی عرب سے لے کر یہاں تک تمام دیکھے ہیں، بہترین ذی صلاحیت علماء اور فضلاء ہند و پاک کے، جن سے بڑے سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، وہ یہاں آ کر ٹائپنگ سے پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، کماؤ، میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن اللہ کے دین کے جوہر کو، اللہ کے علم کی اس قیمت کو جو ہمارے سلف نے، بزرگوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر فاقہ کشی کے ساتھ بھوکے مر کے پڑھا کر بھیک مانگ کر ہمارے اور تمہارے لیے، صاف بات کہو، جن مدرسوں میں ہم پڑھا ہے وہاں مدرسوں میں ہمارے ذمہ داروں نے کیا کیا؟ ہم کو کھانا کھلایا، ہمیں کپڑے پہنائے،
जाड़ों में हमें लिहाफ दिया, हमारे लिए दरसगाह का इंतजाम किया, हमारे लिए बिजली और हीटर का इंतजाम किया और मेहनत से इल्म और दीन हमको पढ़ाया। और इसके लिए वो जलील हुए इन सरमाएदारों के सामने, गली गली गए, दरवाजे दरवाजे गए, जगह जगह ठोकर खाई, हाथ फैलाया, भीख मांगा और भीख मांग के लाके हमें खिला के पढ़ाया और लिखाया। क्या इसलिए दोस्तों कि तुम कुछ बहुत ज्यादा अच्छे कमाने वाले और रजुल कासिब बनकर और अच्छे लेबर बनकर यहाँ वहां जाके दौलत कमाते फिरो? तुम टाइपिस्ट बनकर तुम पैसे कमा लो, तुम हासिब आली के आदमी बन गए, बड़े खुश हो। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मदरसों में सन्नाटा हो, अच्छा मुदर्रिस न मिले, हिदाया को समझने वाला आदमी न मिले, मिशकात और बुखारी को सही तौर पर पढ़ाने वाला न मिले, मदरसों के अंदर तलबा की तरबियत करने वाला न मिले, अवाम बिगड़ते चले जाएं, मुसलमानों के हालात खराब होते चले जाएं, उनका दीनी हिस्स मरता चला जाए, उनके बीच से नमाज चली जाए, उनके बीच से दीन का सही समझ चली जाए। क्या यही तालीम थी मोहम्मद कासिम नानौतवी की? क्या यही तालीम थी महमूदुल हसन की? क्या यही पढ़ाई थी हमें जनाब वाला शेखुल इस्लाम हुसैन मदनी ने? क्या यही पढ़ाया था मौलाना मोहम्मद अली मुगेरी ने? क्या यही पढ़ाया था रशीद अहमद गंगोही ने? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों और सलफ उलमा ने क्या किया, उन्होंने अपनी रोटी का बेहतर इंतजाम किया कि नहीं किया? अगर मोहम्मद कासिम नानौतवी की ये कहानी महज कहानी है तो सुनो, क्या किया था उन्होंने? यही तो किया था कि 5 रुपए माहाना उनकी तनख्वाह थी और जब वालिदा मर गई तो उन्होंने 2 रुपया कम कर दिया कि 3 ही रुपया काफी है। वालिदा जिंदा थी तो 2 उनको देना पड़ता था, अब ये 2 मेरे पास जायद हैं, अब मदरसे से मैं 3 ही रुपए लूंगा। क्या कासिम नानौतवी की कहानी महज इसलिए है कि वाज में सुनाई जाए, या हमारी तुम्हारी जिंदगियों को बनाने के लिए भी इस पर कुछ सोचने की जरूरत है या नहीं है? मैं फिर आपसे कहता हूं कि मैं आपकी रोटी का दुश्मन नहीं है, जितनी रोटी कमा सके कमाइए, अल्लाह ताला आपको जितनी रोटी दे बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमने कम से कम जिन उलमा से पढ़ा लिखा सोचा समझा है वो उलमा थे जिन्होंने एक तरफ मदरसों में बैठकर हमें इल्म दिया, दूसरी तरफ सारी कायनात की उम्मत मुस्लिमा के लिए 24 घंटा फिक्रमंद भी रहे। वो चाहे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हो या ईसाइयत का मुकाबला हो, बिदात और शिर्क को मिटाने की कोशिशें हों, मुसलमानों के माशी हालात को संवारने की बात हो, मुसलमानों की जिंदगी के दूसरे इज्तिमाई मामलात हों, जिंदगी के किसी मामले में वो उलमा गाफिल नहीं रहे। उन्होंने हमें ये सबक दिया है कि आलिम रसूल का नायब होता है, रसूल उम्मत के जुमला शऊन के लिए 24 घंटा फिक्रमंद रहता है। आलिम वही आलिम है, नायब वही नायब है जो असल का इल्म भी रखे, असल का काम भी करे, असल की फिक्र भी रखे, असल का यकीन भी रखे। बस अगर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्र, हुजूर की दी हुई, हुजूर का गम, हुजूर के सोच का दायरा, हुजूर की मेहनत का मिजाज अगर इस उम्मत के अंदर नहीं तो कैसे होगा?